پڑھی تھیں، کس اعتبار سے؟ کہ وضع اور استعمال کے اعتبار سے. وضع اور استعمال کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں ہوئی تھیں یاد ہے؟ 6. کون کون سی؟ منقول، مرتجل اور حقیقہ، مختص، مشترک، مجاز. چلیے منقول کیا ہے بتائیے علی اصغر صاحب آپ. مثال دیں گے آپ اس کی؟ چلیے آپ بتائیے سکینہ. مرتجل مرتجل جو کسی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے اپنے معنی کے اعتبار سے نہیں ہوتا استعمال. آج جو ہے نہیں، جس کو بنایا کسی لفظ کسی معنی کے لیے لیکن استعمال کسی اور معنی میں ہو، لیکن دونوں میں کوئی مناسبت نہ پائی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے. چلیے دیکھیے آج جو ہمارا درس ہے وہ ہے مفرد اور مرکب. مفرد اور مرکب بھی لفظ کی ہی قسمیں ہیں، لیکن پہلی جو تقسیم ہماری تھی لفظ کی وہ تقسیم تھی، یہ پنکھا بند کر دیجیے بیٹا. پہلی جو تقسیم تھی وہ تقسیم تھی لفظ کے وضع اور استعمال کے اعتبار سے. اب جو ہے کہ لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے، کہ اپنے معنی پر کیسے دلالت کرتا ہے. پہلی تقسیم کیا تھی؟ استعمال ہم کیسے کرتے ہیں. لفظ کا استعمال کتنے طرح سے ہوتا ہے؟ تو مشترک و مختص اور حقیقہ و مجاز سے سمجھ میں آ رہا نا استعمال، ٹھیک ہے. لیکن یہ تقسیم کیا ہے؟ اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے. کہہ رہے ہیں ينقسم اللفظ باعتبار دلالته على المعنى، کہ لفظ تقسیم ہوتا ہے اپنے معنی پر دلالت کے حساب سے الى مفرد و مرکب. مفرد اور مرکب. کیا ہوتا ہے مفرد اور کیا ہوتا ہے مرکب؟ یاد رکھیے مفرد کی تعریف ہے کہ جس کا جز اس کے اجزاء پر دلالت نہ کرے. مثلا سکینہ ایک لڑکی ہے جو مل کر بنی ہے. سکینہ کے الفاظ کس سے مل کر بنے ہیں؟ سین، کاف، یہ، نون اور اے. سکینہ کا جسم کس سے مل کر بنا ہے؟ سر سے، گردن، سینہ، پیٹ، پیر. اس سے کیا ہے؟ ایک پورے جسم کی ساخت ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو لفظ سکینہ کا جز ہے کیا وہ سکینہ کے جو معنی ہیں، یعنی شخصیت سکینہ، ایک جو لڑکی نام کی سکینہ نام کی لڑکی ہے، تو سکینہ ایک لفظ ہوا، ایک اس کے معنی ہوئے. تو لفظ مل کر بنا ہے کس سے؟ سین، کاف، یہ، نون ہے. تو کیا ایسا ہے کہ سین سکینہ کے سر پر، ٹھیک ہے، کاف سکینہ کی گردن پر، یہ سکینہ کے سینے پہ، نون سکینہ کے پیٹ پہ اور ہے سکینہ کی ٹانگوں پہ دلالت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. یعنی جس لفظ کے اجزاء اپنے معنی کے اجزاء پر دلالت نہ کرے اس کو مفرد کہتے ہیں. مرکب کس کو کہیں گے؟ مرکب کہتے ہیں کہ جس کے اجزاء اپنے معنی کے اجزاء پر دلالت کریں. جیسے ایک مثال جو اسی کتاب میں درج ہے کہ محمد نبی، ہم نے کہا محمد نبی، محمد نبی ہیں.
وعلیکم السلام. ہاں بات ہو رہی تھی ہماری مرکب کی. مرکب کس کو کہتے ہیں کہ جس کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت کرے. ہم نے کہا محمد النبی، تو لفظ محمد دلالت کرتا ہے شخصیت محمد پر، اور لفظ نبی دلالت کرتا ہے منصب نبوت پر. تو محمد النبی مرکب کیوں ہے؟ مرکب اس لیے ہے کہ یہ مل کر بنا ہے محمد اور نبی سے. محمد شخصیت محمد پر دلالت کرتا ہے، نبی منصب نبوت پر. تو اس کا جز اپنے معنی کے جز پہ دلالت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کیوں سکینہ؟ آغا کر رہا ہے. ہاں. اب جو مرکب ہوتا ہے، غور سے سننا بیٹا، جو مرکب ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک متواطئ اور ایک مشکک. متواطئ اور مشکک. کیا ہوتی ہے متواطئ اور کیا ہے مشکک؟ جان لیں. کہہ رہے متواطئ یعنی ایک مرکب وہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس سے پہلے الگ تقسیم ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے چلیے آگے اس بات کو آئیں گے. وہ کلی کی ہوگی بیٹا، مرکب کی نہیں ہوگی. عفواً وہ کس کی ہوگی؟ کلی کی. مرکب تام ہوتا ہے یا مرکب ناقص ہوتا ہے. وہ جو میں متواطئ مشکک بتا رہا تھا وہ کس کی تقسیم ہے؟ کلی کی. انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ کلی پڑھیں گے. تو مرکب جو ہوگا، مرکب یا تو تام ہوگا یا ناقص ہوگا. کلیئر ہے بات ابھی تک کی؟ آغا مرکب کی ڈیفینیشن ایک بار بتا دیجیے. مرکب جس کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت کرے. مفرد جس کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. جی آ گئی. مفرد کی مثال میں نے دی تھی محمد، کہ محمد مل کر بنا ہے، یا سکینہ محمد مل کر بنا میم ہے میم دال سے. لیکن اس کے جو معنی ہے کہ ایک انسان ہے جس کے نام محمد ہے، تو اس کے سر پہ جز اس کے جو اجزاء ہیں ہاتھ پہ پیر پہ دلالت کرے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن جب ہم نے محمد النبی کہا تو محمد ایک انسان ہوا، نبی منصب نبوت ہوئی. تو دیکھیے المفرد المرکب کہہ رہے ہیں ينقسم اللفظ باعتبار دلالته على معنى. کہہ رہے ہیں لفظ اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے الى مفرد و مرکب، مفرد اور مرکب میں تقسیم ہوتا ہے. مفرد کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں المفرد تعریفہ یعنی تعریف المفرد وهو اللفظ الذي، وہ لفظ جو لا يدل جزءہ، جس کا جز دلالت نہ کرے علی جزء معنی، اپنے معنی کے جز پر. مثل محمد، جیسے کہ محمد، علی، عبداللہ اذا کان اسما لشخصین، جب یہ نام ہوں گے کسی آدمی کا، فہو مفرد عند المناطق، تو یہ سب منطقی کے نزدیک کیا ہوں گے؟ مفرد. وَإِن كَانَ مُرَكَّبًا عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ، چاہے یہ نحویوں کے یہاں علم نحو میں مرکب ہوں. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ کے لیے کہہ رہے ہیں. عبداللہ علم نحو کے اعتبار سے مرکب ہے یا نہیں ہے؟ عبداللہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، مضاف مضاف الیہ ہے. یہ مرکب اضافی ہے نحوی کے نزدیک. لیکن چونکہ جب ایک انسان کا نام ہے تو انسان کا نام نحوی میں کیا ہو جائے گا؟ مفرد. آئیے ایضاح التعریف کو دیکھ لیجئے. کہہ رہے اذا لاحظنا لفظ محمدین، جب ہم نے ملاحظہ کیا لفظ محمد کو، نراہ کلمتا مؤلفتا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ ہے جو مل کر بنا ہے من الاجزاء التالیہ، مندرجہ ذیل اجزاء سے. کیا ہے مندرجہ ذیل اجزاء؟ میم ہا میم دال. وَإِذَا لَاحَظْنَا مَعْنَى مُحَمَّد، اور جب ہم نے محمد کے معنی کو ملاحظہ کیا، وَهُوَ شخص محمد،
وہ معنی کیا ہے لفظ محمد کے؟ شخصیت محمد، الذی یدل علیہ لفظ محمد، کہ جس پر محمد کا لفظ کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. کیسے آپ علی اصغر ہیں، میں یاسین ہوں، وہ سکینہ ہے. نجدہ مؤلفا، ہم پاتے ہیں کہ محمد بھی کیا ہے؟ مل کر بنا ہے. من اعضائہ الجسمیہ، اپنے جسمی اعضاء سے، المختلفہ، الگ الگ، ٹھیک ہے، ہاتھ پیر ناک منہ دانت. ومتى لاحظنا، اور جب ہم نے ملاحظہ کیا، دلالت اللفظ، لفظ کی دلالت کو، علی المعنی، کس پر؟ معنی کے اوپر. نرا، ہم نے دیکھا یا ہم دیکھتے ہیں، ان کل واحد من حروف لفظ محمد، کہ ہر ایک لفظ محمد کا حرف، التی ہی اجزاؤہ، جو کہ اس کے کیا ہیں؟ اجزاء ہیں. لا يدل على ای عضو من اعضاء جسم محمد، وہ کسی بھی محمد کے جسم کے اعضاء پر دلالت نہیں کرتے. التی ہی اجزاء معنی، جو اس کے معنی کا جز ہے. اتنے میں بتائیے کچھ سکینہ کلیئر ہوا کنسپٹ کہ نہیں؟ جی آگاہ ہوا. ایک مرتبہ اور بتا دوں؟ بتا دیجیے. دیکھیے پھر سے کہنا، اذا لاحظنا لفظ محمد، جب ہم نے دیکھا یا ملاحظہ کیا محمد کے لفظ کو، نراہ کلمۃ مؤلفۃ من الاجزاء التالیہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لفظ ہے جو مل کر بنا ہے مندرجہ ذیل یا آنے والے اجزاء سے. اس کے پارٹس یہ ہیں، کون کون؟ میم، ہا، میم، دال. وَإِذَا لَاحَظْنَا، اور جب ہم نے ملاحظہ کیا، معنی محمد، لفظ محمد کے معنی کو، تو کیا پایا؟ وَهُوَ شَخْصُ محمد، کہ ایک شخص ہے جس کا نام کیا ہے؟ محمد ہے. الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ لفظ محمد، جس پر لفظ محمد دلالت کر رہا ہے. مثلا ایک آپ کیا ہے؟ معنی ہے. علی اصغر کیا ہے؟ لفظ ہے. علی اصغر کے معنی کیا ہے؟ وہ جو لڑکا سامنے بیٹھا ہے. سکینہ لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ وہ خاتون، وہ لڑکی جو آن لائن کلاس میں موجود ہے. یاسین ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ میری ذات جو میں یہاں بیٹھا پڑھا رہا ہوں. صحیح، یہ معنی ہوا. تو لفظ الگ شے ہے، معنی الگ شے ہے. تو جو لفظ محمد ہے، لفظ محمد کچھ اجزاء سے مل کر بنا ہے، میم، ہا، میم، دال. اسی طرح جو ہمارا معنی جو ہے اس لفظ کے، یعنی ہماری ذات، آپ کی ذات، سکینہ کی ذات، یہ بھی جسمی پارٹ سے مل کر بنے ہیں کہ نہیں؟ کہ ایک باڈی ہے کہ جسم سے ٹکڑے ٹکڑے مل کر بنی ہے. پیر الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، سر الگ ہے، گردن الگ ہے، ناک الگ ہے، کان الگ ہے، اعضائے جسمی ہیں. کہنا وَإِذَا لَاحَظْنَا مَعْنَى محمد، اور جب ہم نے ملاحظہ کیا محمد کے معنی کو، وَهُوَ شَخْصُ محمد، اور وہ کون ہے؟ شخص محمد. الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ لفظ محمد، کہ جس پر لفظ محمد کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. نجدہ مؤلفا، ہم اس کو پاتے ہیں کہ یہ مل کر بنا ہے، من اعضائہ الجسمیہ، یعنی معنی جو ہے محمد کے وہ بھی جسمی پارٹ سے مل کر بنا ہے. المختلفہ، یعنی الگ الگ. وَمَتَى لَاحَظْنَا، اور جب ہم نے ملاحظہ کیا، دلالت اللفظ، لفظ کی دلالت، علی المعنی، معنی پر، کہ لفظ اپنے معنی پر کیسے دلالت کرتا ہے؟ نرا، تو ہم دیکھتے ہیں، ان کل واحد من حروف اللفظ، کہ ہر ایک لفظ کے جو حروف ہیں، محمد لفظ کے جو حروف ہیں، میم ہے، میم دال، التی ہی اجزاؤہ، جو لفظ محمد کے کیا ہیں؟ جز ہیں. لا يدل، وہ دلالت نہیں کرتے، علی ای عضو من اعضاء جسم محمد، محمد کے جسم کے اعضاء میں سے کسی بھی ایک عضو پر دلالت نہیں کرتے. التی ہی اجزاء معنی، کہ جو شخصیت محمد، لفظ محمد کے کیا ہیں؟ معنی کے اجزاء ہیں. کچھ کلیئر ہوا آپ کو؟ جی آگاہ.
اقسامہ دیکھ لیے، ينقسم المفرد الى ما يلی، مفرد مندرجہ ذیل میں تقسیم ہوتا ہے. مفرد کیا کیا ہوتا ہے؟ الاسم، جیسے قلم، مدرسہ، محمد. وهو الاسم فی علم النحو، اس کو بھی علم نحو میں کیا بولتے ہیں؟ اسم ہی کہتے ہیں. اور منطق میں بھی کیا بولیں گے؟ اسم بولیں گے. الکلمہ مثل ذهب، یاکل، اکتب. وہی الفعل فی علم النحو، یہ علم نحو میں کیا ہوگا؟ فعل. فعل کو ہم کیا بولتے ہیں علم منطق میں؟ کلمہ. ٹھیک ہے. الادات مثل حل، لم، فی. وہی الحرف فی علم النحو، جو حرف ہے علم نحو میں. مجھے بتائیے آگے پڑھا دیں یا اس کو کل کے لیے چھوڑ دیں؟ آقا اتنا ہی رہنے دیجیے. چلے ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ابھی اس کو دوہرا لیجئے. الحمدللہ رب العالمین.